میرا تعلق صحافت کے علاوہ شوبز سے بھی ہے۔ میں کالم نگار کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی ڈرامہ نگار بھی ہوں۔ اس لیے اکثر و بیشتر مجھ سے فیس بک پر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ موبائل کمپنیوں کی مہربانی سے اب ہر خاص و عام پاکستانی اپنے موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اور تقریباً ہر پاکستانی نوجوان نے فیس بک پر اپنی آئی ڈی بنا رکھی ہے۔ مجھ سے زیادہ تر لوگ فیس بک پر رابطہ کرتے ہیں، سلام دعا کرنے کے بعد کچھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن پھر آخری بات ان کی یہی ہوتی ہے کہ مجھے اداکاری کا شوق ہے، میں اداکار بننا چاہتا ہوں یا اداکارہ بننا چاہتی ہوں۔ اسی شوق کی خاطر ایک نوجوان نے مجھ سے فیس بک پر رابطہ کیا۔ مختصر سی بات چیت ہوئی اور وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آ گیا۔ حلیے اور بات چیت کے انداز سے یہ مجھے کسی غریب گھر کا لگا اور میرا یہ اندازہ بعد میں ٹھیک بھی نکلا۔ گھنٹہ بھر اس نے مجھ سے باتیں کیں۔ اس کی تمام باتوں کا لب لباب یہی تھا: کیا میں ایک مشہور اداکار بن سکتا ہوں؟ میں ایک غریب گھرانے کا واحد کفیل ہوں۔ دن بھر میں ایک ٹائروں والی دکان پر مشہور اداکار بننے کا خواب لے کر کام کرتا رہتا ہوں۔ کیا یہ میرا خواب کبھی سچ ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی اور میں اس کی امید کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں، تم ایک مشہور اداکار بن سکتے ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے مشہور اداکار شروع میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں بڑی مشکلیں دیکھیں۔ ان کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا، سونے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ لیکن میں تمہیں اپنے ملک پاکستان کے ایک ایسے اداکار کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اپنی محنت سے شوبز میں ایسا مقام حاصل کیا کہ آج ان کے بغیر ہر ٹی وی کا شو نہیں ہوتا۔ اسٹیج کے اگر کسی ڈرامے میں وہ نہ ہوں تو لوگوں کے چہرے پر وہ ہنسی نہیں آتی جس کی امید لے کر وہ آتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً ہر چینل پر وہ پاکستانی عوام کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی فلم کا پوسٹر، چاہے وہ اردو ہو یا پنجابی، ان میں لوگوں کو ان کی تصویر نظر آ جائے تو وہ فلم دیکھنے سینما چلے جاتے ہیں۔ بچے، بڑے، بزرگ، خواتین، سب میں وہ یکساں مقبول ہیں۔ ٹی وی ڈرامہ ہو یا اسٹیج ڈرامہ یا پاکستانی فلم ہو، وہ ان سب کی ضرورت بن چکے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ان کے چاہنے والوں کی بے پناہ تعداد موجود ہے اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بیرون ملک اگر وہ کوئی شو کرنے جاتے ہیں تو سکھوں کی ایک بڑی تعداد ان کے شو میں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اداکار ان کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور یہ وہ آئیڈیل مقام ہوتا ہے جہاں پر ہر اداکار پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے افتخار ٹھاکر صاحب کو دیا ہے۔ عوام میں بے پناہ مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک، شریف اور اچھے انسان ہیں۔ اچھے انسانوں کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں جن سے انہیں کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی، اور یہ خوبی افتخار ٹھاکر صاحب میں بھی موجود ہے۔ غریب گھرانوں کی مدد افتخار ٹھاکر صاحب کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔ ہر انسان سے بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہر سال وہ حاضری دینے جاتے ہیں۔ جب میں یہ ساری باتیں اس نوجوان کو بتا رہا تھا تو وہ نوجوان بغیر آنکھیں چپکائے میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں افتخار ٹھاکر صاحب نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کام کیے۔
उस नौजवान की दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने कहा, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने इब्तदाई ज़िंदगी में मज़दूरी का काम किया। अगर किसी ने कहा कि 20वीं मंजिल पर ईंटें चढ़ानी हैं तो ठाकुर साहब ने इनकार नहीं किया। जून की तपती धूप में उन्होंने ईंटें उठाईं और 20वीं मंजिल तक ले गए। मुख्तलिफ रूटों पर चलने वाली गाड़ियों में उन्होंने कंडक्टरी की। सुबह की अजान से लेकर इशा की अजान तक वो सवारियों को चीख चीख कर बुलाते, सवारियों से किराया लेते, उन्हें बकाया देते, जगह जगह पर सवारियां उतारते और बिठाते। लंबे लंबे रूटों पर ड्राइवरी की। दिन और रात इनके गाड़ी में गुजरते। छोटे छोटे होटल और ढाबों में ये खाना खाते। अगर किसी को इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती तो ठाकुर साहब ने वो भी काम किया। अगर किसी ने कहा ठाकुर साहब वायरिंग करनी है तो उन्होंने वो भी कर दी। दुपट्टे रंगने का काम भी ठाकुर साहब ने अपने हाथों से किया। और अगर कभी कहीं दिहाड़ी ना लगती तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाकर फॉर्म फिल करके पैसे कमाते। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन उनके दिल की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वो तुम्हारी तरह मशहूर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। मैंने इस नौजवान से कहा, जिस तरह तुम एक टायरों वाली दुकान पर काम करते हो, इसी तरह ठाकुर साहब ने भी एक टायरों वाली दुकान पर काम किया था। तो उस नौजवान के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने इस नौजवान से कहा, देखो, ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी मंजिल तय करो और उसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दो। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं।